اب آئیے ایک اور مرحلہ باقی ہے ابھی کو سمجھانے کے لیے کہ شہزادی کونین کے اس مقدس ذکر کے لمحات میں کسی بھی شے کے وجود کو اگر تلاش کریں تو وجود کی 4 قسمیں ہیں، اور مثال دینے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ اپنے پاس کچھ رکھوں، اور اتفاق سے میرے پاس ہے۔ اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی بھی 4 نوعیتیں ہیں، ہر شے کی 4 نوعیتیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے۔ 4 وجود ہوتے، آپ کے بھی 4 ہیں، مگر آپ کو چھوڑ کے قرآن کی بات کر لیتا ہوں۔ آپ کے بھی 4 ہیں، ہم سب کے 4 ہیں، مگر 3 بیکار ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کہیں اور مت جائیے، میں وجود کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں ہم آپ کے وجود کی بات کر رہا ہوں۔ چلیے اس سے پہلے سن لیجئے جو میں جملہ کہا ہے، شاید اس کو آسان کر سکوں۔ اگر لفظ پانی ایک وجود رکھتا ہے، میں نے زبان سے کہا پانی، تو اس سے پیاس بجھے گی؟ پانی 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 پڑھوں پوری تسبیح تو رات میں زبان خشک تو ہوگی، پیاس نہیں بجھے گی۔ رات بھر تسبیح پڑھوں پانی پانی کی تو زبان کا پانی خشک ہو جائے گا، پیاس نہیں بجھے گی۔ لیکن اب اگر اس پانی کو لکھوں تو ساری رات لکھوں پانی پانی پانی، کتاب تو کالی ہو جائے گی، مگر جگر کی ٹھنڈک کیسے ملے گی؟ ایک وجود لفظی ہے منہ سے ادا کرنا، ایک وجود کتبی ہے لکھ دینا، اور تیسرا وجود ذہنی ہے۔ اب ذہنی وجود کی مثال کیا دوں؟ ایک طالب علم پڑھ کر مدرسے سے فارغ ہو کر اپنے گاؤں پہنچا ابا کے پاس۔ صبح ناشتے کا وقت تھا اور اس کی اماں نے ناشتے میں انڈا بوائل کیا، انڈا ایک بوائل کیا۔ بیٹھے دونوں باپ بیٹے تھے۔ بیٹے نے اپنی منطق سمجھانے کے لیے کہ میں پڑھ کر آیا۔ بچے بھی کیا ہوتے ہیں، اپنے باپ کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ بچے بھی کیا ہوتے ہیں، اپنے باپ کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ ابا سے کہتا ہے ابا یہ 2 انڈے ہیں، حالانکہ 1 انڈا تھا، وہ اماں نے 1 انڈا بوائل کیا تھا کہ 2 انڈے ہیں۔ اب یہ اپنا مقام بتا رہا۔ ابا گاؤں دیہاتی کا رہنے والا پوچھا بیٹا 2 کہاں، یہ تو 1 ہی ہے۔ کہا نہیں 2 انڈے ہیں۔ کہا وہ کیسے بیٹے 2 انڈے کیسے؟ کہا ایک پلیٹ میں ہے، ایک ذہن میں ہے۔ بہت اچھی بات کی اس نے۔ باپ تو پھر باپ ہوتا ہے نا۔ باپ نے اٹھایا پلیٹ والا انڈا، کہا یہ میرا، صلوات پڑھے محمد۔ تو بتائیے آپ خواب میں، اگر خواب میں انڈا کھا لیں تو کیا افاقہ ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ خواب میں چائے پی لیں تو کیا بل دینا پڑے گا؟ نہیں نا۔ تو ذہن میں ہو تصویر، ایک وجود تصویری ہے، ایک وجود لفظی ہے، ایک وجود کتبی ہے۔ یہ تینوں وجود حقیقی وجود نہیں ہیں۔ حقیقی وجود تو یہ چوتھا والا ہے۔ کسی بھی شے کا جو حقیقی وجود ہے، جب تک خود پانی موجود نہ ہو، اللہ اکبر۔ اور ساری باتوں میں سے ایک بات خالی سمجھاتے ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے، آج کے سائنسدان یہ بتا چکے بہت پہلے کہ یہ پانی اصل میں 2 قسم کی الگ الگ گیسز کو ملا کر خدا نے بنایا ہے۔ آپ بنا سکتے ہو؟
ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول لے لو، ایک لو آکسیجن کا مالیکیول، اب بنا لو پانی. جب پانی نہ بنا سکے تو پھر کیا بناؤ گے؟ وہ کہ جو لافانی ہے. پانی نہیں بنا سکے. پانی سمجھنا اور ہے، پانی بنانا اور ہے. تو اب اگر غور کیجئے گا لفظ کے اوپر کہ 4 ہیں وجود ہر شے کے. قرآن کے 4 وجود ہیں. ایک وجود اس میں لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ وجود کتبی. اس کو میں پڑھنے لگوں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ، یہ کیا ہے؟ لفظی. 2 ہو گئے. اور جیسے ہی میں نے اتفاق سے جو آیت کھولی، عجیب آیت نکلی تھی. مومنین میں سے مرد وہ ہیں جو خدا سے اپنے وعدے کو پورا کر دیتے ہیں. میں کیا کروں، میرے ذہن میں جو مرد آیا وہ کرار آیا غیر فرار. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اب قرآن کا چوتھا وجود کون سا ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ وجود کتبی، کتابت قرآن ہے. اور جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ وجود لفظی ہے، لفظ قرآن ہے. اور جو آپ کو زبانی یاد ہو گیا، ذہن کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ ذہنی قرآن ہے. قرآن حقیقی کیا ہے؟ کیا وہ انسان کامل ہے. بہت غور کیجئے گا. اور صرف ہم اپنی بات نہیں کر رہے. جب پوچھا گیا اماں عائشہ سے یہ بتائیے کہ پیغمبر کا اخلاق کیسا تھا، تو فرمانے لگی خلقہ القرآن. ان کا اخلاق بالکل ایسا تھا جیسے قرآن پڑھ لو یا محمد کا اخلاق سمجھ لو. اس کا مطلب ان کے نزدیک بھی شخصیت کامل جو قرآن بنے وہ مصطفیٰ کی ہے. تو وجود حقیقی قرآن ایک انسان کامل ہے. اور انسان کامل میں تیسرا وجود فاطمہ زہرا کا ہے. ایسا وجود ہے سیدہ کا کہ انسان کامل ہونے کی حیثیت میں ایک قدم آگے بڑھا دیں تو نبوت سے جا ملیں، ایک قدم پیچھے ہٹائیں تو امامت سے آ ملیں. نہ نبوت کا گزارا بغیر ان کے ممکن ہے، نہ امامت کا سہارا ان کے بغیر ممکن ہے. جب نبوت اور امامت بغیر سیدہ کے منزل تکمیل پر نہیں آ پا رہے، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اے محمد اور اے علی میں آپ دونوں کو خلق ہی نہ فرماتا. حدیث ہے، اللہ اکبر، حدیث قدسی ہے. یہ عبد نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے. لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی، لما خلقتکما، میں آپ دونوں کو خلق ہی نہ فرماتا. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ ان دونوں کی خلقت کے منزل تکمیل کے لیے سیدہ لازمہ ہیں. اللہ، ایسا لازمہ ہیں کہ خدا نے بڑا انصاف کیا. سیدہ کو 18 سال دنیا میں دیے تو بالکل برابر تقسیم کیا. 9 مصطفیٰ کو دیے، 9 مرتضیٰ کو دیے. اللہ اکبر. اب پہچانیے، جس کے 9 سال مصطفیٰ کو ملیں اور جس کے 9 سال مرتضیٰ کو ملیں، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، میں نے پرسوں بھی اشارہ کیا، کل بھی اشارہ کی، اور آج بھی آپ کی ماں کے عنوان سے اشارہ کیا کہ آپ کی مشکلات کا حل آپ کی ماؤں کے پاس. تو اگر آپ اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، اپنی ماں سے دعا کرواتے ہیں، تو یہ فرمان معصوم بھی ہے کہ جاؤ اپنی ماں سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے. اور اگر ماں زندہ نہ رہے تو ماں کی قبر پہ چلے جاؤ.
ایصال ثواب کرو، پھر ماں سے کہو ماں تمہارے حق میں دعا کر دے۔ اللہ اکبر، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر اس سے دعا کی التماس کرو۔ ماں اپنے بچوں کو ایسے بچا لیتی ہے کہ خود اپنا وجود ڈھال بنا دیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے۔ اب اگر کائنات پہ نگاہ ڈالیے تو سب سے عظیم ماؤں میں ماں کون سی ہے؟ وہ عظیم ترین ماں کون سی؟ میں پھر آپ کی خدمت میں، سادات سر آنکھوں پر، ان کے لیے تو نسب ہے سیدہ سے، غیر سادات سر آنکھوں پر، ان کی ولایت ہے سیدہ سے، اور دونوں مثل اولاد کے ہیں سیدہ کے لیے۔ بہت غور کیجئے گا، مثل اولاد کے کیا مطلب؟ جیسے ماں دعا کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، سیدہ دعا کرتی ہیں اپنے عزاداروں کے لیے۔ ہاں، سیدہ کی دعا اگر شامل حال نہ ہوتی تو کیا ممکن ہے کہ ہماری اور آپ کی مشکلات آسان ہو جاتی؟